السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک قحطان قبیلے سے ایک شخص نہ نکل آئے جو لوگوں کو اپنی لاٹھی سے ہاکے گا، یعنی جس کا لوگوں پر زبردست کنٹرول ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام مہدی میرے خاندان سے، میرے اہل بیت سے ہوں گے، جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، محمد ابن عبداللہ ان کا نام ہوگا۔ وہ سرزمین عرب کو عدل اور انصاف سے ان کی طرح بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم اور زیادتی سے بھر چکی ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام کا ذکر قرآن میں نہیں لیکن بار بار حدیث مبارک کی تمام کتابوں کے اندر نام سے موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک میرے اہل بیت سے ایک شخص کی حکومت پوری دنیا پر قائم نہ ہو جائے۔ مولا علیہ السلام جو کہ اہل بیت سے تھے، ان کی حکومت پوری دنیا پر قائم نہیں ہوئی تھی کیونکہ شام سے بغاوت چل رہی تھی، مگر امام مہدی علیہ السلام دنیا میں ظاہر ہو کر پوری دنیا پر اسلامی خلافت کو قائم کر کے اس پیشن گوئی کو پورا کریں گے۔ آپ آج سے صرف 10 سال پیچھے چلے جائیں اور اس کا موازنہ آج کے ٹائم سے کر کے دیکھیں۔ جتنے واضح حالات امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے صرف 10 سالوں کے اندر بنے ہیں، اس سے پہلے ان کا تصور کرنا بھی انتہائی مشکل تھا کہ کیسے دنیا بھر کے اندر مہنگائی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، بیماریاں اور جنگیں سے افراتفری ہوگی، دنیا ظلم و ستم سے بھر جائے گی، شیطان کے پجاری کھل کر دنیا کے سامنے آ جائیں گے اور پوری دنیا کے لوگ اور وسائل پر قبضہ کر کے ان کی سوچوں کو کنٹرول کرنے لگیں گے۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ پورا ماحول امام مہدی علیہ السلام کے آنے کا تیار ہو چکا ہے۔ دی ٹیمپل آرگنائزیشن کے اندر موجود ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جس نے ہیکل سلیمانی کا مکمل نقشہ تیار کر رکھا ہے اور بس منتظر ہے کہ کسی بھی طرح سے پوری دنیا کا دھیان بھٹکا کر انہیں ایک طرف مصروف کر کے یا مسلمانوں کو کمزور کر کے تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کریں، کیونکہ اسی کے بعد ان کا میسا دجال دنیا کے اندر ظاہر ہوگا۔ یاد رہے کہ یہودی دی گریٹر اسرائیل کا نقشہ بھی تیار کر چکے ہیں اور یہ وہ نقشہ ہے جس کے مطابق یہ دجال کی آمد سے پہلے ان تمام علاقوں کو واپس لے لیں گے۔ تو مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا، جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندس کے ساحل پر، مسلمانوں وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا۔ اٹھو، مایوسی کی زندگی سے موت بہتر ہے، امین مر کر حیات کے جاویداران پانے کا وقت آیا۔ مسلمانوں آج ایک جٹ کھڑے ہونے کا وقت آیا۔ کیا تم بھول گئے ہو کہ کیسے صدام حسین نے اسرائیل کو تباہ کیا تھا؟ اپنے دلوں میں اسلام کے لیے وہ محبت لاؤ جو صدام حسین کے دل میں تھی، چاہے لوگ کتنا بھی کچھ کہہ دیں، لیکن یاد رکھنا اگر آج وہ زندہ ہوتے تو یہ اسرائیل آج بھی دوبارہ تباہ ہو چکا ہوتا۔ بھلے ہی آج اسرائیل کے پاس سب کچھ موجود ہے، لیکن ہمارے پاس ایمان کی طاقت آج بھی موجود ہے۔ تو مسلمانوں تم کیوں بھول رہے ہو ہمارے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ مومنوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، اگر جسم کے ایک حصے میں بھی درد ہوتا ہے تو پورا جسم تکلیف میں ہوتا ہے یا بے چین رہتا ہے۔ یہودیوں کو لگتا ہے کہ ان کا مقابلہ صرف 50 لاکھ فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ہے، لیکن حقیقت میں ان کا مقابلہ 50 لاکھ فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ 2 ارب مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ اگر میری آواز آپ کے کانوں تک گئی ہے تو اپنے فلسطین بھائیوں اور بہنوں کے لیے دعا ضرور کریں کہ اللہ فلسطین کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔